بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرح له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهز متيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل إلى آخر الحديث. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے نام کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں. یعنی جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے. پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. پھر اس کی دونوں باشیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے. جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو مانیں اور اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہیں. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلاؤ کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان میں کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی میں کے فقراء اور غرباء کو دے دی جائے گی. پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ کے ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا،
بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا، اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے، وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ یہ دونوں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب الزکوٰۃ کا باب ہے، یعنی زکوٰۃ کا بیان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ محدثین نظام فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا مقام اور درجہ بالکل قریب قریب ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا درجہ بالکل قریب قریب ہے، اس طرح معلوم ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اسی وجہ سے جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بعض علاقے والوں نے جو کہ اسلام لا چکے تھے، بعض قریے والوں نے جو کہ اسلام سے مشرف تھے، اسلام لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، توحید اور رسالت کا اقرار اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا۔ نماز پڑھیں گے اور اللہ کی توحید اور یکتائی کو بیان کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا جب انکار کیا زکوٰۃ کا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے اور انہوں نے انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو اس کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں۔ جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ جہاد انہی سے تو کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے، انکار کرے، انہی سے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب اس شخص نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو پھر اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ بھی فرق کریں گے، تفریق کریں گے، میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں۔ تو اہمیت کا پتہ یہیں سے چل جاتا ہے۔ پھر بے شمار جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے تم اس میں سے ہماری راہ میں ہمارے حکم کے مطابق، ہماری راہ میں ہمارے حکم کے مطابق، کیا مطلب؟ یعنی اپنا حکم نہیں، تمہارا نہیں چلے گا، من کیا تو دے دیا، من نہیں کیا تو نہیں دیا، ایسا نہیں۔ دینا ہے اللہ کے راہ میں اور ہمارے حکم کے مطابق دینا ہے۔ خرچ کرو قبل اس کے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کسی کی دنیا کی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارشی کسی قابل سزا مجرم کو بچا سکے گی، اور نہ ماننے والے اصلی ظالم۔
اور نہ ماننے والے اصلی ظالم ہیں جن کو قیامت میں اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی زکوٰۃ کو جو نہ مانے اسے کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بے شمار حدیثوں میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کی گئی ہے، اور خصوصی طور پر محدث نظام فرماتے ہیں زکوٰۃ کے اندر 3 پہلو ہیں۔ 3 وجہ سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ 3 وجہ سے دین اور شریعت کے اندر اس کی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کے حضور میں اپنی بندگی اور اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی نہ کسی سے، جسم سے، جان سے، زبان سے نماز پڑھتا ہے، پوری جان لگاتا ہے، زبان استعمال ہوتے ہیں، اور مطلب کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، اللہ کی رضا مل جانا، اللہ کی خوشنودی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے اس بارگاہ الہی میں گویا کہ وہ شخص یہ عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ جو میں عملی ثبوت پیش کر رہا ہوں زکوٰۃ دے کر، اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے۔ جو بھی میں نذرانہ اللہ پیش کر رہا ہوں عملی ثبوت کے حساب سے عمل کر کے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ ایک پہلو یہ، تو جس طریقے سے نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرتے، زکوٰۃ دے کر بھی اللہ کی رضا حاصل کرتے، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو محدث نظام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اس کے اندر، ضرورت مند پریشان کن حالات میں جو پریشان رہتے ہیں لوگ، ان کی خدمت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ایک اخلاقی ایک پہلو بھی ہے، اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب زکوٰۃ کے اندر ہے، یہ دوسرا پہلو۔ اور تیسرا پہلو زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ حب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، حب مال سے محبت اور دولت پرستی، محدث نظام فرماتے ہیں یہ ایک مہلک اور زہریلا مرض ہے جو روحانی ہے، جو مہلک ہے، خطرناک ہے، جو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مرض اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے دولت کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے محدث نظام فرماتے ہیں اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلی اثرات سے نفس کی پاکیزگی اور تزکیہ کا ذریعہ ہے یہ زکوٰۃ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کی اموال سے، مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجیے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس تزکیہ اور نفوس کا، یعنی ان کے دل پاک اور صاف ہو، آپ ان سے مال لیجیے اور غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ بہت ساری آیتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور محدث نظام فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ صرف ہماری ہی شریعت میں نہیں رہی ہے بلکہ پچھلی شریعت میں بھی رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی سب سے آخری پیغمبر ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ تو بے شمار حدیثیں ہیں اور بے شمار روایتیں ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث جو تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث کے اندر کیا ہے اس کا میں خلاصہ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس کے اندر جو زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کے لیے جو عذاب اللہ نے رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں، ناگ سانپ کتنا خطرناک ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ناگ زہریلے کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائے وہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا ناگ سانپ جو جس کے بال جھڑ گئے، بالکل ایک بھی بال اس سانپ کے اوپر نہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہر سانپ میں بال ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ظاہر نہیں ہوتے، دکھتے نہیں، لیکن ہر سانپ میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے زہریلے پن کی وجہ سے بال اس سانپ میں نہیں رہتے، اور اسی طریقے سے اس کی آنکھوں میں 2 سفید ہوتے ہیں۔ محدث نظام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ انتہائی زہریلا پن ہونے کی اس سانپ میں دلیل ہے۔ کیا ہوگا یہ سانپ؟ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا، اور وہ سانپ کیا کہے گا؟ وہ سانپ ادھر بھی پکڑے گا، ادھر بھی پکڑے گا، نوچے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ۔ کتنی خطرناک بات حضور نے فرمائی کہ سانپ خود کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب محدث نظام فرماتے ہیں جو بھی کسی عمل پر اللہ تعالیٰ سزا متعین کیے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ہے۔ سانپ کو کیوں چمٹایا جائے گا؟ ایک مناسبت ہے۔ محدث نظام فرماتے ہیں ہر سزا میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، سزا دینے میں مناسبت۔ زہریلا سانپ کو کیوں رکھا؟ مناسبت۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ جو سانپ اس شخص سے چمٹے گا کل قیامت کے دن، اس بخیل اور خسیس آدمی سے، وہ اس لیے چمٹے گا کہ یہ شخص دنیا کے اندر مال سے محبت کرتا تھا، اور مال سے اتنی اس کی محبت ہو گئی تھی گویا کہ مال سے چپک گیا تھا، مال سے چمٹا ہوا رہتا تھا، اور اپنے خزانے پر گویا کہ چمٹا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سانپ جو کہ ایک زہریلا سانپ ہے، اس سانپ کو ناک کی شکل میں اس سے چمٹا لے گا، جس طریقے سے یہ مال کی محبت میں چمٹا رہتا تھا، چپکا ہوا رہتا تھا، اسی طریقے سے اس سانپ کو اس کے ساتھ چپکا کر اللہ۔ دیکھیں مناسبت بالکل برابر ہے، بہت معلوم ہو رہی مناسبت کہ جس طریقے سے وہ شخص اپنے مال پر ہمیشہ چمٹا بیٹھا رہتا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے سانپ بھی سزا کے طور پر ایسا دیا کہ وہ چپکا اس کے ساتھ رہے۔ اور محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ سانپ کا چمٹا رہنا، چپک کر رہنا قیامت کے دن اس وقت تک رہے گا جب تک کہ پورے انسانوں کی اللہ تعالیٰ فیصلے نہ فرما دے جنت یا دوزخ میں جانا۔ ابھی جنت اور دوزخ میں جا کر یہ سزا نہیں مل رہی ہے اس کو، جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے یہ سزا اللہ نے اس کو متعین کر دی محشر کے دن۔ اب جب تک پورے انسانوں کے فیصلے نہ ہو جاتے اس وقت تک یہ سانپ اس سے چپٹا رہے گا اور عذاب میں ہو سکتا۔ اب پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے فیصلے جب کر چکے ہیں جنت میں یا دوزخ میں، اب محدث نظام فرماتے ہیں اگر اللہ چاہیں گے کہ ان کی بدعمالیوں کی سزا مل چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جدھر جانے کا فیصلہ کرنا ہوگا کر دیں، اگر سزا ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دوزخ میں الگ طریقے سے ان کو سزا دے گی۔ کتنی خطرناک بات حضور نے بتلائی۔ تو اسی لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ مال کو اگر میں جمع کر کے رکھوں گا تو یہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا، ایسا نہیں ہے۔ منٹوں میں سیکنڈوں میں انسان کا مال جو ہے کیسے بہہ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے منٹوں میں سیکنڈوں میں۔ تو جن کے پاس دولت ہو وہ صرف جمع کر رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ جو لوگ موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے کا موقع ہے ان موقعوں پر بھی اگر خرچ نہ کرے تو سمجھو کہ یہ بخل کی علامت ہے، کنجوسی کی علامت ہے کہ موقعوں پر بھی نہیں خرچ کرے۔ خرچ کرنے کا موقع، اس موقع پر بھی وہ نہیں اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا اور دے رہا ہے تو سمجھو یہ شخص بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخل سے ہماری حفاظت فرمائے، کنجوسی سے حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی بخل اور کنجوسی جیسی نحوست سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں وقت پر خرچ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔